حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے عہد میں پیدا ہوئے۔ نمرود خدا کا منکر تھا اور خود کو خدا کہلاتا تھا، جبکہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو معبروں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی بزرگی کے آگے تیری شان و شوکت مٹ جائے گی اور تیرا ملک و دین سب برباد ہو جائے گا۔ نمرود نے یہ سنا تو غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس سال میری عملداری میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش قریب تھی۔ آپ کی والدہ نے جب نمرود کا حکم سنا تو شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں چلی گئیں اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دے کر دودھ پلایا، صاف کپڑے میں لپیٹ کر غار کے منہ کو پتھر سے بند کر دیا اور خوف کے مارے بچے کو خدا کے سپرد کر کے رات کو گھر چلی گئیں۔ غار میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ علیہ السلام کی نگہبانی کرتے رہے۔ دوسرے دن شام کے وقت ماں جب وہاں پہنچی تو بچے کو خوش و خرم لیٹے ہوئے پایا۔ ان کا نام ابراہیم علیہ السلام رکھا۔ اس طرح 7 سال تک آپ نے غار میں پرورش پائی۔ جب غار سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی نظر ایک چمکدار ستارے پر پڑی۔ انہیں گمان ہوا کہ یہی معبود ہے۔ اس کے غروب ہونے پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو غائب ہو جائیں۔ اسی طرح چاند اور سورج کو دیکھا اور آخرکار فرمایا، میں سب چیزوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے چاند اور سورج، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں میں ہے پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی دن سے آپ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنا شروع کر دی اور ایسے خدا دوست ہو گئے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت تراش تھا اور انہیں بت بیچنے کے لیے بازار میں بھیجا کرتا تھا، مگر وہ لوگوں کو کہتے کہ جو چیز بجائے نفع کے نقصان پہنچائے، کیا اس کا کوئی خریدار ہے؟ یہ گفتگو سن کر جب کوئی شخص بھی بت خریدنے کو تیار نہ ہوتا تو باپ بیٹے کے خیالات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ باپ کہتا کہ ستارے وغیرہ معبود ہیں، مگر بیٹا جواب دیتا کہ معبود تو وہ پروردگار ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جب خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی ہدایت کا حکم ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو اسلام کی ہدایت کی اور کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو سب کا حقیقی مالک ہے۔ ایک دن سب بت تراش بت خانے خالی کر کے شہر کے باہر عید منانے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر شاہی بت خانے میں جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب پجاری واپس آئے تو بتوں کو تباہ و برباد دیکھ کر نہایت گھبرائے اور شور مچایا تو لوگوں نے جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بت کس نے توڑے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بڑے بت کا ہی کام ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ بت تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر کیوں ایسے بتوں کو پوچھتے ہو جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے؟ لوگوں نے نمرود کے پاس جا کر فریاد کی کہ ابراہیم نے ہمارے بت خانے کی بے حرمتی کی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر زندہ ہی آگ میں ڈلوا دیا۔